بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ عزیزان ملت، میرے دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں سے ہر انسان کا ایک سوال ہوتا ہے۔ وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وفات پر خوشی منائی جاتی ہے یا ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سوال بھی اچھا ہے۔ خوشی تو ولادت پر منائی جاتی ہے، وفات پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے۔ کسی کے انتقال پر، کسی کے موت پر، کسی کی خبر ملی کہ وفات پا گئے ہیں تو اس پر انسان کو غم ہوتا ہے اور وہ خوشی نہیں مناتا، وہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن مسلک بریلی کے مؤسس و بانی حضرت علامہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب، اپنی مقبول ترین کتاب فتوی رضویہ کے جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں۔ حضرت والا کیا لکھتے ہیں؟ حضرت والا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو آقائے رحمت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، مسلک بریلی کے ماننے والوں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، یہ سمجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ حضرت احمد رضا خان صاحب کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کی الگ بات ہے، لیکن ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے جو بانی حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے علم پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت والا نے جو فتوی رضویہ کے اندر لکھا وہ یقیناً صحیح لکھا ہے، راجح قول بھی یہی ہے، اصح ترین قول بھی یہی ہے، جمہور علماء کا اتفاق بھی ہے کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے 12 ربیع الاول کو مشہور کر دیا کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں ڈی جے کے ساتھ، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں وہاں ہوتی ہے، گانے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا اسلام کا حصہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر خوشی منا رہے ہو، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیے، اس دن آپ خوشی منا رہے ہو۔ آپ بتائیے، اس سے گستاخ نبی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے دشمن نبی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے تو آپ 8 کو جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ آپ 8 کو خوشی کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اگر آپ کی ولادت پر آپ خوشی مناتے ہو، 8 میں کیوں نہیں مناتے ہو؟ 12 کو کیوں مناتے ہو؟ 12 کو تو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور وفات پر دوست نہیں دشمن ہی خوشی منا سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آپ کا دشمن رسول ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ احمد رضا خان صاحب کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں، ان کی بات کو آپ مانتے ہیں، ان کے فتوے پر یقین و بھروسہ رکھتے ہیں، تو میرے بھائی 8 ربیع الاول کو آپ کو جشن منانا چاہیے، 8 ربیع الاول کو جلوس نکالنا چاہیے۔ 12 کو تو آپ کی وفات ہے، 12 میں تو آپ کو خوشی نہیں منانا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، کیا آپ جشن منائیں گے؟ کیا آپ خوشی منائیں گے؟ نہیں منا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، جس نبی نے ایک ایک عمل کو واضح کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہو، اپنے ایک ایک قول و فعل کو بیان کر دیا ہو، آپ کیسے سوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے کنگھا کرتے تھے اپنے بالوں کے اندر، ایک ایک طریقے کو، استنجا خانے میں جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، ایک ایک طریقہ آپ نے بتا دیا۔
यहाँ तक कि औरतों के मसाइल को भी खोल खोल कर आपने बयान कर दिया। तो आपने ये दिन क्यों नहीं बताया कि मेरी विलादत के दिन पर खुशी मनाना, 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाना, जुलूस निकालना, इस चीज को आपने क्यों नहीं बताया कि जश्न मनाना, ईद मिलादुन नबी मनाना, मेरी वफात में खुशी मनाना, मेरी वफात में खुशी मनाना, मेरी विलादत पे खुशी मनाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाउज़ बिल्लाह इस चीज को बताने के लिए भूल गए थे? जिसने एक एक चीज को बता दिया हो, क्या वो इस दिन को बताने के लिए भूल गए? न सहाबा के अंदर इसका वजूद, न कुरान और हदीस के अंदर इसका वजूद, न औलिया अल्लाह की जिंदगी में इस चीज का वजूद है। कहीं भी इस चीज का सबूत नहीं है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का। आप फिर भी इस चीज को करते हैं। इस्लाम के अंदर एक नई चीज का इजाद करते हैं। याद रखना, नई चीज को इजाद करना बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस्लाम को समझिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मुझे दुश्मनी है मसलक बरेली के मानने वालों से, नहीं मेरे भाई, मसलक बरेली को मानने वाले मेरे करीबी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ ईमान की बुनियाद पर, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने की बुनियाद पर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैंने आपको मसलक बरेली हजरत अल्लामा अहमद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा जो उन्होंने अपनी किताब में फतवा रिजविया के अंदर लिखा, उसको बताया हूँ, उस पर मैंने सवाल किया, उसका मैंने जवाब दिया। मेरे भाई, कभी भी इस चीज को आप लोग अल्लाह के वास्ते, जो भी लोग गुमराही फैला रहे हैं, इस दिन के अंदर जश्न मनाते हैं और ये समझते हैं कि सवाब का काम है। मेरे भाई, सवाब का काम नहीं, गुनाह का काम है। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर चीज से, हर गुमराही से बचाए। अल्लाह हमें दीन की सही समझ बूझ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।